وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد اس وقت ہم جامع مسجد انوار مدینہ بطالہ شرم سے میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 3 روزہ دروس اخوان القرآن کی مبارک شست میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 82 شہروں کے اندر قرآن مجید کے دروس تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ فیس بک دیکھیں تو آپ کو مختلف تصاویر نظر آئیں گی، شادی ہال کیا، پارک کیا، بڑے بڑے اجتماع. اور اس درس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں پر 500 بندے ہوں گے ان کو ہم مقرر دیں گے، نیا مقرر، نیا موضوع، اور لوگ سنتے ہیں بڑے شوق اور ولولے سے. یہ سالانہ دروس اخوان القرآن ہوتے ہیں. اس میں آپ کی خوش نصیبی یہ کہ یہ محترم منیر احمد قادری صاحب یہ ہر سال 3 روزہ یا 5 روزہ مختلف سیزن میں، جیسے رمضان میں درس ہوتے ہیں ایسے ہی محرم الحرام میں درس ہوتے ہیں، ایسے ہی ربیع الاول میں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو نور، آگاہی اور شعور دینے کے لیے یہ ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور میری عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا موضوع ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. یاد رکھیے محبت یہ ایمان کی جڑ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جیسے آپ نے ایک درخت دیکھا ہے، ہر درخت کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے. اس جڑ پر وہ درخت قائم اور دائم سلامت اور زندہ ہرا بھرا رہتا ہے. یوں سمجھیے اسلام ایک شجر اور درخت کی مانند ہے. آپ کہیں کہ اسلام اگر درخت ہے، اس شجر اسلام اور درخت اسلام کی جڑ کا نام کیا ہے؟ جڑ کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عمارت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. عمارت جتنی مضبوط ہو، اس کی مضبوطی کی وجہ وہ ساری کی ساری بنیاد اور اساس ہوتی ہے. جیسے یہ انوار مدینہ مسجد ہے، اس کی بنیادیں بتا رہی ہیں، بنیادیں گہری ہیں، مضبوط ہیں، تبھی یہ خوبصورت مسجد وجود میں آئی ہے. تو اسلام اگر ایک عمارت ہے تو سوال یہ ہے اس عمارت کی بنیاد کا نام کیا ہے؟ بنیاد کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہر جسم اس کے اندر کوئی نہ کوئی روح ہوتی ہے. اس روح کی وجہ سے وہ جسم چلتا ہے، سانس لیتا ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں رونق ہے. روح ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، روح ہے تو کان سنتے ہیں، روح ہے تو دل دھڑکتا ہے، روح ہے تو ہاتھ حرکت کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا جسم میں سارا کا سارا تحرک، رونق اس روح کی وجہ سے ہے. تو سوال یہ ہے اگر اسلام ایک جسم کی مانند ہے، دین اگر ایک جسم کی مانند ہے، اس دین کی روح کا کیا نام ہے؟ اس اسلام کی روح کا نام کیا ہے؟ تو سن لے، اسلام کی روح کا نام محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے آپ کو کوئی اور لفظ، جملہ، نقطہ معلوم ہو یا نہ ہو، مگر ذہن میں یہ رکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ پتہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی 2 سنتیں ہیں اور ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں. ایک سنت یہ ہے وہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری سنت یہ ہے وہ اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کا ذکر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت مصطفیٰ پر صلاۃ درود اور سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ ذکر رسول کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی استنادت پہ سارا قرآن بنا۔ حضور علیہ السلام اگر حالت نماز میں اوپر چہرہ اٹھاتے ہیں، وہ محبت رسول کو یوں بیان کرتا ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، حبیب ہم نے آپ کا بار بار اوپر چہرہ اٹھانا دیکھ لیا، اور چہرہ اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قبلہ وہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا، میرا کعبہ وہ ہو جائے، قبلہ وہ ہو جائے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم جانتے ہیں حبیب تیری آنکھیں، تیری نگاہیں، تیرا دل کیا چاہتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حبیب ادھر چہرہ کر لو جو آپ کا دل کرتا ہے، تو جدھر آپ کا چہرہ ہوگا مومنوں کے لیے وہی کعبہ اور قبلہ ہوگا۔ سبحان اللہ تو حالت نماز میں آج بھی مدینہ طیبہ میں جائیں، مسجد کا نام ہے مسجد قبلہ تین، مسجد قبلہ تین موجود ہے آج بھی، اس کا نام ہی ہے دو قبلوں والی مسجد۔ تو ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، تو حالت نماز میں وہی آئی حبیب اپنا چہرہ اب بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور اس قبلے کو جو آپ کی مرضی ہے ادھر آپ اپنا چہرہ اقدس کر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو میرے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، اور ہوا یہ 2 رکعتیں اگر ادھر پڑھائیں تو آپ تیسری کے لیے صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آ گئے۔ اب صحابہ حیران ہیں، اور آپ پر تو وہی اترے، اور صحابہ حیران ہیں ہم کیا کریں۔ عقل کہتی تھی ادھر ہی چہرے رکھو بیت المقدس کی طرف، عشق کہنے لگا اپنا تمہارا کیا ارادہ ہے، اس طرف جاؤ جس طرف مصطفیٰ چلے گئے ہیں۔ ہم آزمانا چاہتے تھے لنعلم من یتبع الرسول، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون اس قبلہ کی طرف رہتا ہے۔ فرمایا اگر وہ نبی کے غلام ادھر بیت المقدس قبلہ سے چپتے رہتے ہم ان کا ایمان ضائع کر دیتے، ہم نے انہیں ہدایت عطا کی، انہوں نے اپنا چہرہ ادھر سے پھیر کر اس طرف کر لیا جس طرف مصطفیٰ کا چہرہ ہو گیا۔ فرمایا ہم نے ان کا ایمان بھی بچا لیا اور ہم نے ان کو ہدایت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ حالت نماز نہ پوچھنے کا وقت تھا نہ مشورے کا وقت تھا، سرکار نے تو اپنے چہرہ ادھر کر لیا کعبہ اللہ کی طرف، ان کو اللہ نے ہدایت عطا کی، انہوں نے حالت نماز میں ہی صفیں بدلی، اس طرف اپنا چہرہ کر لیا جدھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت پر مناظر کا ذکر کرتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حبیب ہم نے آپ کا چہرہ بار بار اٹھانا دیکھ لیا، ہم آپ کا وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ کی مرضی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر رسول کی مرضی تھی کہ یہ کعبہ اللہ کی طرح بن جائے، فرمایا محبوب جدھر تیرا چہرہ ہوگا وہی قبلہ ہوگا۔ واللہ رب العزت نے سارا قرآن اپنے رسول کی محبت میں ذکر کیا، یہ رسول چلتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ مصطفیٰ تیرے مبارک جوڑے تلوے سرزمین مکہ کی گلیوں میں جگہ جگہ محبت رسول ذکر سینہ رسول کا ہے، اور اللہ ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ علم سے عرفان سے کھول نہیں دیا؟ چہرہ رسول کا ہے، اللہ نے آج تک کسی کے چہرے کی قسم نہ اٹھائی، فرمایا والضحیٰ، چاش کی طرح روشن چہرے والے تیرے چہرے کے، اللہ نے آج تک کسی کی اولاد کا ذکر
اس طرح نے کیا جس طرح فرمایا محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو ہر خیر کی کثرت عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ وہ یہ قرآن جگہ جگہ رسول اکرم علیہ السلام کی محبت کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضور سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ خالق محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے وجہ سے مخلوقات میں سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اولیاء نے، صالحین نے اسی روش کو اپناتے ہوئے کہ حضور سے محبت کرنا اگر اللہ کی سنت ہے تو آؤ اس سنت کو زندہ کرو۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا راز میں ابھی آپ کے سامنے نمونے 10 کے قریب عرض کرنے لگا ہوں۔ 10 نمونے آپ دیکھیں، ہر نمونے کے تہ میں جا کر دیکھو تمہیں ایک چیز کا غلبہ نظر آئے گا، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ صحابہ کرام کے کلمہ کو دیکھو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کلمہ کو دیکھو، اس کی تہ میں دیکھو، تمہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا۔ جیسے ایک مارکا ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام زمین پر آپ کھڑے ہیں اور ایک کافر لڑتا سامنے آ گیا۔ اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر بار بھول گیا، تلوار بھول گیا، روشن چہرہ دیکھ کر کہنے لگا اگر کوئی آپ کا کلمہ پڑھے اے محمد علیہ السلام آپ اسے کیا دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے جنت مجھ سے لے لے، کلمہ تم پڑھ لو جنت مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا جی پڑھا دے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے توحید و رسالت کا اقرار کیا، اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اقرار کیا۔ اب اس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا، اب ہو گیا صحابی۔ کیا ہو گیا؟ صحابی۔ اب اس نے چاہا میں سواری سے نیچے اتروں اور میں حضور کے گورے گورے ہاتھوں سے ہاتھ ملاؤں۔ اس نے پائیدان میں قدم رکھا کہ میں نیچے اتروں، اس کا قدم اٹکا، وہ دھڑام نیچے گرا، اسی وقت اس کی روح پرواز ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو، جس نے دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھ لو، اس نے ابھی کلمہ پڑھ کے زیارت کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نہ ابھی غسل کا موقع، نہ وضو کا موقع، نہ نماز کا موقع، نہ تلاوت کا موقع، نہ عمرہ اور حج کا موقع، اس کے پاس کیا ہے؟ ایک کلمہ کی دولت ہے اور ایک محبت رسول علیہ السلام میں ایک بار حضور کا چہرہ دیکھنے کی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے کلمہ کی تہ میں دیکھو، راز یہ ہے کہ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ سبحان ان کی تبلیغوں کو دیکھو، آج رخ بدل گئے، آج بولنے والوں میں بھی اخلاص نہ رہا، سننے والوں میں اخلاص نہ رہا۔ وہ جو سودا بیچتے ہیں، عشق رسول کا سودا، محبت رسول کا سودا، وہ سودے کم ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ لوگوں کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ وہ حضور کا عشق، محبت، انس، چاہت بیان کریں تاکہ کسی کے دل میں بجھی ہوئی چنگاڑی وہ بھڑک کے اور وہ بھی آقا دو جہاں علیہ السلام سے محبت کرنا لگے۔ سبحان اللہ۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ان صحابہ کرام کی تبلیغوں کو دیکھو، ان کی تبلیغوں کا راز یہ تھا کہ وہ تبلیغ بھی حضور کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابھی 39 بندے ایمان لائے تھے اور آپ حرم میں بیٹھے ہیں۔ عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے حکم پر اور آپ کی اجازت سے میں تبلیغ نہ کروں، یہ کافر مشرک کھڑے ہیں۔ فرمایا ہم تعداد میں تھوڑے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ اجازت دے دیں میں ان کو توحید و رسالت کا پیغام سناؤں گا۔ فرمایا ابو بکر تعداد تھوڑی ہے، ابھی 39 بندے سارے مسلمان ہوئے۔ عرض کیا آپ اجازت دیں، کھڑے ہو گئے اور جو حرم کے باہر کھڑے ہیں مشرک کافر، ان سے خطاب فرمایا کافرو مشرکو اللہ کو ہی مانو اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ جب انہوں نے یہ سنا
کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، کسی کے ہاتھ میں عتبہ بن ربیعہ ایسا تھا جو آگے بڑھا اور اس نے اپنا قسمے والا جوتا اتارا اور روشن چہرہ صدیق اکبر پر تشدد کیا، جب تک مار پڑتی رہی، جب تک ضربیں لگتی رہی، نظر محمد کے چہرے پر رہی۔ جس وقت ضربیں کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، بنو تمیم قبیلہ کو پتا چلا، برادری اٹھا کر گھر لائی، ماں پاس ہے، باپ پاس ہے، برادری بیٹھی ہے۔ اور سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ صبح کا بے ہوش شخص شام ہو گئی مگر وہ بندہ ہوش میں نہیں آ رہا، اتنی ضربیں، اتنی چوٹیں، اتنی تشدد ہوا اور برادری سمجھنے لگی یہ بندہ تو چلا جائے گا دنیا سے، اگر یہ مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جن جن لوگوں نے تشدد کیا ہم ان سے بدلہ کیسے لیں گے؟ علامہ حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں وہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ مغرب کے وقت اچانک انہوں نے کیا دیکھا، صدیق اکبر کے لب ہلنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید فوت ہو گیا ہے، سارا دن ہو گیا بولا نہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، ماں نے کان قریب کیے کہ بیٹا کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھو عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، وارفتگی کیا ہے، مر مٹنا کیا ہے اور جان نچھاور کر دینا کیا ہے۔ جب پہلا جملہ صبح کا بے ہوش شخص شام کے وقت بولتا ہے تو پتہ کون سا جملہ تھا؟ علامہ حلبی کہتے ہیں آپ نے پہلا جملہ جو ہوش میں آتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، میرے مصطفیٰ کا کیا میرے آقا کا کیا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹے اسی رسول کی بات کرتا ہے جس کی خاطر ضربیں لگی، چوٹیں لگی، پتھر لگے، ڈنڈے لگے، جوتے لگے، اسی رسول کی اپنی بات کرتا ہے۔ نہ تو نے کھانا مانگا، نہ تو نے پانی مانگا، نہ تو نے اور چیز مانگی۔ تو ماں غصے میں کہنے لگی اب بھی اس رسول کی بات کرتا ہے جس کی خاطر تجھے ضربیں لگی۔ علامہ حلبی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر آسمان لگے واللہ لا اشرب بہ شرابا ولا اطعم بہ طعاما حتی رأى رسول اللہ۔ ماں تیرا بیٹا نہ ایک لقمہ کھائے گا نہ ایک پانی کا گھونٹ پیے گا جب تک مصطفیٰ کو دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک آقا علیہ السلام کو دیکھ نہ دے۔ تو کہنے لگے مجھے کیا پتا چلا تمہارا رسول کہاں ہے؟ فرمایا ام جمیل کو بھیجو وہ بتائے گی۔ ام جمیل تک خبر دی گئی، وہ گئی اور دیکھا دار ارقم میں حضور محفوظ ہیں۔ کہا گیا بہو سالم، آپ سلامتی سے ہیں، صحیح ہیں۔ علامہ حلبی کہتے ہیں جو ہی کان میں یہ جملہ ڈالا کہ آپ صحیح ہیں، سلامتی ہیں، چوٹیں اور ضربیں آپ کو لگی ہیں، کسی نے رسول پر تشدد کی جرت نہیں کی۔ اسی وقت جب سنا بہو سالم، آپ صحیح ہیں، اسی وقت لرزتے ہوئے جسم سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے مدینے چلے جہاں میرا رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ تو لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ دار ارقم میں آئے اور حضور حیران رہ گئے کہ صدیق اکبر اب بھی میرے دیدار کا آرزو سینے سے لگا، گلے سے لگا۔ ان کی تبلیغوں کی تہ میں دیکھو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ ہے حضور کی محبت۔ سبحان اللہ۔ ان کی اذانوں کی تہ میں دیکھو، آج تو لے سنی جاتی ہے نا جس کی آواز اچھی ہے وہ اذان پڑھے، مگر مجھے بتاؤ فتح مکہ جب ہوا کس کو کہا تھا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو؟ بلال حبشی سے کہا تھا، بلال اوپر کھڑے ہیں حضور نیچے ہیں، تو فرمایا بلال پڑھو اذان، پتہ چلے کافروں کو مشرکوں کے یہ امیہ جس پر ظلم کرتا تھا اسلام اسے کیا مقام دے رہا ہے۔ ارے آج کعبہ عاشق کے قدموں تلے ہے اور کعبے کے اوپر بلال حبشی کھڑا، فرمایا پڑھو۔ خوش رہیے نہ پڑھتے ہی ہو یار کیا کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جب بھی اذان پڑھی تو میں نے چہرہ تو کعبے کی طرف کیا ہے، صحراؤں میں اذان پڑھی، مسجد میں اذان پڑھی تو میں نے چہرہ کعبے کی طرف کیا ہے۔ اب چپ اس لیے رہا ہوں کہ جس کعبے کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھنی ہے کعبہ تو قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، کعبہ تو قدموں کے نیچے ہے، کس طرف چہرہ کر کے اذان پڑھوں؟ حضور حرم میں کھڑے ہیں، حضرت بلال حبشی اوپر کعبہ میں کھڑے ہیں، فرمایا بلال اگر کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تو کوئی بات نہیں، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہے، میری طرف چہرہ کر کے اذان کرو۔
جب آقا دو جہاں علیہ السلام کا وصال ہوا 6 مہینے کے بعد ان کو زیارت کروائی، فرمایا بلال آ نہیں رہے، آؤ ہمیں ملنے کے لیے آؤ۔ وہ آئے، حسن اور حسین نے کہا تھا اذان سناؤ، کہا میرے اندر وہ ضرورت نہیں، ہمت نہیں کہ میں کسی اور کے لیے اذان پڑھتا تھا۔ وہ ہنسی نہیں، کہا نہیں پڑھو۔ حسن و حسین کا ٹالا نہ گیا۔ اور میری بات غور سے سنیے، ابن عساکر محدث کہتا ہے 6 مہینوں کے بعد جب حضرت بلال حبشی نے پہلا یہ آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مہینوں کے بعد جب مدینہ میں آواز بلند کی اذان کی، پردہ نشین عورتیں پردوں کو اوڑھ کر اس لیے گھروں سے چل پڑی کہ بلال تو اس وقت تک اذان ہی کرتا تھا جب تک حضور نظر نہیں آتے تھے، لگتا ہے محمد دوبارہ دنیا میں۔ عورتیں گھروں سے نکلنا شروع ہو کر مسجد کی طرف آ رہی ہیں کہ بلال تو اذان نہیں پڑھتا تھا، اگر 6 مہینوں کے بعد ان کی صدا بلند ہو رہی ہے تو شاید حضور دنیا میں آ گئے ہیں۔ بلال پڑھتے جا رہے ہیں، جب پہنچے اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جسم تڑپ رہا ہے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا بلال اذان کیوں مکمل نہ کر سکے؟ کہ میں تمہیں کیا خبر، ہم اذانیں کن کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہا اذان کے وقت جب میں پڑھتا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ ادا کرتا، یہ کلمات ادا کر کے میں نظر حضور کے چہرے پر ڈالتا اور زیارت کر لیتا۔ آج جب میں نے لفظ پڑھی اشہد ان محمد تو مجھے چہرہ رسول نظر نہ آیا، مجھے زیارت رسول نہ ہو سکی۔ میرے عشق نے کہا بلال چھوڑ دے ایسی اذان کو جس میں یار کا نام لے اور چہرہ نظر نہ آئے، اس لیے اذان مکمل نہ کر سکے۔ ان کی اذانوں کا راز یہ تھا وہ حضور کے لیے اذان پڑھی، حضور علیہ السلام کے مکھڑے کے لیے اذان پڑھی، ان کے وضو کو دیکھو، ہم تو وضو کر کسی اور انداز سے کرتے ہیں، ان کے وضو کی تہ میں جا کر دیکھو۔ عروہ بن مسعود ایک ایمبیسیڈر سفیر تھا، مکہ والوں نے بھیجا جاؤ حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام ہیں، جا کر دیکھو صحابہ جو حضور کے غلام ہیں اپنے نبی کا کس طرح احترام محبت اور ادب کرتے۔ یہ آیا اور امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الشروع کے اندر لکھا، یہ آیا ایمبیسیڈر تھا، سفیر تھا کفار مکہ کی طرف سے، اس کو ہی ہر بار بھیجا جاتا تھا، جی جہاں جہاں بھی کیسر روم کے پاس بھی اس کو بھیجا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس یہ تجربہ کرتا تھا۔ جب بھیجا اس نے غور سے دیکھا، ادائیں دیکھی، نوٹ دیں، پلٹ کے گیا تو کہنے لگے کافر نے بھیجا تھا کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا جو میں نے دیکھا تم بھی سمجھو۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ۔ یہ بعد میں صحابی بنا، پھر حدیث روایت کی اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ان کی حدیث لکھی، مگر ان کے کلمات سنو کیا کہا مجھ سے پوچھو ان کا تعلق حضور سے کیا ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ نبی وضو کرتا ہے، وہ وضو کا مبارک پانی جو آپ کے ہاتھوں سے بس ہوتا ہے، آپ کے لبوں سے بس ہوتا ہے، آپ کے چہرے سے بس ہوتا ہے، آپ کے مبارک بازوؤں سے بس ہوتا ہے اور آپ کے قدمین شریفین سے مس ہو کر جب وہ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، حضور کے مس شدہ پانی کو لینے کے لیے زمین کی طرف جب وہ آ رہا ہے، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ نیچے کر کے یہ کہتے ہیں یہ حضور کا مقصودہ پانی، اس کا حق یہ ہے زمین پر نہ گرے۔ عاشق اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، وہ اپنے سینے پہ مل رہا ہے، ہمیں حضور کی برکت نصیب۔ آپ سوال کریں کہ 1400 انسان ہو اور ایک وضو کرنے والا ہو، پانی کا ایک لوٹا ہو، تو قریب والے تو مزے لوٹ گئے، قریب مصطفیٰ ہے کوئی قریب والے تو مزے لوٹ گئے، اب جو دور ہے انہوں نے کیا صبر کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے جب دیکھا قریب والوں کو پانی ملا اور کوئی چہرے پہ مل رہا ہے ہاتھوں پہ برکت کے لیے، دور والے قریب آئے کہنے لگے دوستو ہمیں پانی تو نہیں مل سکا، چلو اپنے ہاتھ ہمارے ساتھ رگڑو تو ہمیں تری ہی نصیب ہو جائے، ہمیں پانی ہی نصیب ہو جائے۔
رہے ہو پانی، اس پانی جو آپ کو ملا ہمیں چلو پانی نہ صحیح تری ہی مل جائے تاکہ ہمیں بھی حضور سے برکت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر عروہ کہنے لگا میں نے دیکھا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب حدیبیہ میں ان کا نبی حکم دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً عمل کرتے۔ کہنے لگا واللہ رأیت کیسرا فی ملکہ ورأیت کسرا فی ملکہ ما رأیت ملکا احدا قط مثل محمد فی قومہ۔ کہنے لگا بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں میں گیا، بڑے بڑے درباروں کے اصول اور آداب اور پرنسپلز دیکھے۔ کہنے لگا خدا کی قسم جیسے دربار کے آداب اور جیسے درباری اور جیسا دربار والا محمد مصطفیٰ ہے کائنات میں نہ ایسا کسی کا دربار ہے، نہ ایسے کسی کے درباری ہیں اور نہ ہی دربار والا۔ تو ان کے وضو کی تہ میں دیکھو کیا کرتے تھے، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا ہم نماز کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلی صف میں کوئی دائیں بائیں اندر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ تھا؟ مصلی پر حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں امامت کے لیے، ایک دائیں طرف کھڑا ہوتا مصلی کے دائیں طرف۔ اس سے صحابہ پوچھتے جب بھی نماز ہوتی ہے تم دائیں طرف کھڑے ہوتے ہو تو ہمیں بھی بتا دو اجر کے لیے کھڑے ہوتے ہو، راز کیا ہے؟ اس نے کہا دوستو میں تو صرف اس لیے کھڑا ہوتا ہوں جب حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں میں حالت نماز میں حضور کا دیدار ہی کرتا رہتا ہوں، اس لیے دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں کہ حالت نماز میں آقا کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک بائیں طرف کھڑے ہو کر صحابی نماز پڑھتے تھے حالت جماعت۔ اس سے پوچھا جاتا اے دوست اے صحابی جب بھی جماعت ہوتی ہے تم بائیں طرف کیوں بائیں طرف کھڑے ہوتے ہو؟ کہنے لگا سن لو میرے دل میں جو تمنا ہے وہ کیا یہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں بائیں طرف اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ نماز اور امامت ہم حضور علیہ السلام کی امامت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مگر مقصد یہ ہے جب حضور دائیں طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا چہرے انور پھیر کر ہماری طرف کریں گے۔ میرا بائیں طرف کھڑے ہونے کا واحد مقصد یہ ہے نماز کے بعد اگر کسی کے چہرے پر نظر پڑے تو فقط محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ اللہ کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بندگی کے بعد اس کائنات میں سب سے پہلی نظر جس کے چہرے انور پر پڑے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی انوری۔ سبحان اللہ۔ ان کی نمازوں کی آپ دیکھیے نمازوں کی تہ میں دیکھو وہ فقط آقا مجتبی علیہ السلام کے زیارت کے لیے تو دائیں بائیں کھڑا ہوتا ہے۔ اور رہ گئی امامت کا عالم، حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا آپ کے وصال مبارک کے 3 دن پہلے حکم دیا تھا صدیق لوگوں کو نماز پڑھانا۔ آپ نماز پڑھاتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے۔ امام بخاری نے 7 حوالے دیے اس ایک حدیث کے، صحیح بخاری کتاب التہجد پڑھو، کتاب الوضو پڑھو، صحیح مسلم کتاب الاذان پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نماز میں تھے، ہم پیچھے کھڑے تھے، امامت آپ کی تھی۔ ہوا کیا؟ وَهُمْ صَفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز میں تھے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، بائیں طرف آقا علیہ السلام کا حجرہ تھا، کمرہ تھا اور گھر تھا۔ آپ نے طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ کھڑکی کے قریب آئے، جب پردہ تھوڑا سا سرکہ ہٹایا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میرے غلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں جو ہی ہمیں پردہ کے سرکنے کی آواز آئی ہم کھڑے تھے نماز میں، ہم نے اپنی نظریں کعبہ کی طرف سے ہٹا کر مصطفیٰ کی طرف حالت نماز میں ہم نے رسول علیہ السلام کی طرف چہرہ کر لیا۔ اب آپ کہیں گے جی ان کو پتہ کیسے چلا؟ پتہ اس طرح چلا جب آپ نے پردہ ہٹایا، شارحین لکھتے ہیں حدیث کی شرح کرنے والے کہ جب پردہ حضور علیہ السلام نے ہٹایا آپ کے بددعا کے چہرے کی کرنیں نکلی، دیواروں پر پڑی، صحابہ پہچان گئے حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چہرے کی کرنیں جب دیواریں مسجد نبوی کی دیواروں پر پڑی جان گئے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، پردہ ہٹایا، روشنی نکلی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حالت نماز میں دیکھا کیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے ہیں، فَتَبَسَّمَ، مسکرا رہے ہیں، كَأَنَّ وَجْهَهُ بَرَقَةُ مُصْحَفٍ، اور آپ کا چہرہ یوں تھا جس طرح قرآن پڑھا ہوا۔ سبحان اللہ۔
میرو یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاہا ہم حضور کے عشق اور دیدار اور محبت میں اپنی نمازیں توڑ دیں. آپ نے پردہ گرانے سے پہلے فرمایا ان اتموا صلاتکم، جو میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو تم نے پڑھنی تھی پڑھ لی، باقی مکمل کرو. چہرے بھی تھے کعبے سے رسول علیہ السلام کے چہرے کی طرف، مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا اپنی نماز دہراؤ، کہا نہیں جو عشق میں پڑھی گئی پڑھے گی، باقی مکمل کرو. سبحان اللہ. آج لوگ جو نابینا ہے، نابینا لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتے. تم خیال کی بات کرتے ہو، یہ امام دیدار یار دیکھ رہا. تم خیال کی بات کرتے ہو، صحابہ کرام وہ حالت میں نماز میں آقا دو جہاں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ان کو خبر تھی کہ آج چہرہ دیکھ لے پھر شاید یہ دیکھنا نصیب نہ ہو. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. کہتے ہیں وہ آخری دیدار تھا جو ہم نے حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا کیا. لہٰذا نمازوں کی تہ میں دیکھو وہ حضور علیہ السلام کا انتہائی محبت کرنے والے تھے. رہ بھی عمرہ، ان کی عمروں میں دیکھو عمرے کرنا، طواف کرنا. بخاری مسلم پڑھو، حضرت فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں، چلتے چلتے حجر اسود سامنے آ گیا اور فرمانے لگے یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں فاروق اعظم تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں چومنے بھی لگا ہوں. واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ تقبلک ما قبلتک، اگر میں تیرے ساتھ ایک ادا نہ دیکھتا تجھے کبھی بھی نہ چومتا. آج اس لیے چوم رہا ہوں تجھے محمد مصطفیٰ نے چوما. سبحان اللہ. حجر اسود کو اگر وہ چومتی اس لیے کہ جہاں حضور کے لبے جوحا لگے ہیں آپ اس جگہ پہ چومتے. ان کے عمروں کا راز دیکھو، عمرے کرنے کا راز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ میں سرکار نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، جاؤ ذرا مکہ والوں سے بات کرو. اس وقت طواف پر قبضہ تھا، آپ گئے آقا دو جہاں علیہ السلام کا سفیر بن کر، اور وہ انہوں نے کہا عثمان آئے، بات شروع کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں تم آ گئے ہو 6 سالوں کے بعد آئے ہو، اور اس طرح کرو پہلے طواف کر لو، زمزم پی لو، صحیح کر لو، اس کے بعد بات چیت کرو. ادھر حدیبیہ میں بیٹھے 1400 پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، عثمان کعبہ دیکھ رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا. آقا نے فرمایا خبردار خاموش رہو، عثمان کبھی بھی محمد کے بغیر طواف نہیں کرتا. اور مرشد کا عقیدہ دیکھو، فرمایا عثمان کبھی بھی میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. ادھر کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگ بات چیت بعد میں کریں گے، پہلے آپ طواف کر لو. اور حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کیا سمجھی ہے؟ چونکہ اس وقت میرے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام نہیں، اس لیے میں طواف نہیں کرتا. سبحان اللہ. حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ حضور کے بغیر طواف کر سکتے ہو، مگر ان کا راز طواف کا کہنے لگے مجھے حضور علیہ السلام اس وقت میرے ساتھ نہیں ہیں، میں اس وقت ہرگز طواف نہیں کر سکتا. مرید کا عقیدہ یہ ہے حضور ساتھ نہیں ہے طواف نہیں کر سکتا. مرشد حدیبیہ میں بیٹھا کہہ رہا ہے صحابہ تم کہتے ہو میرے بغیر ہی طواف کرنے کا، عثمان کبھی بھی محمد کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. نمازوں کا راز دیکھو، حضرت علی سے فرمایا تھا گودی پھیلاؤ، خود نماز اثر پڑھ لی، ان کو امتحان میں ڈال دیے. سورج ڈوب گیا، جب ڈوب گیا فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا نماز اثر قضا ہوگی. فرمایا پڑھ لو. غور سے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جب وقت تھا اس وقت تو کہا نہیں، اس وقت امتحان میں ڈال دیا. علی خدمت رسول کو ترجیح دیتا ہے یہ نماز ہو، اور جب قضا ہو گئی تو سرکار کی ادا کو سلام کہتے ہیں پڑھ. تو حضور کی طرف غور سے دیکھنے لگے، آقا آپ کی خدمت اور محبت میں نماز قضا ہو اور قضا پڑھوں، میں تو ادا پڑھا. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے حدیث کی تحقیق میں دنیا کی 86 کتابوں کا حوالہ دیا. ایک حدیث کی تحقیق
تقریباً وہ صفحے بنتے ہیں، بہت زیادہ صفحات، جس کو پڑھی تو پتہ چلتا ہے اس حدیث کی حقیقت تخریج کیا ہے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف چہرہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسول، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرض علیہ الشمس، سورج کو پلٹا دے۔ تو دوستو نماز پڑھنا تو اللہ کی اطاعت ہے، مگر یہاں تو قضا ہو رہی ہے اور آقا فرماتے ہیں یہ تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ رسول کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ جب سے فرمایا علی گودی بچھاؤ، علی نے گودی حاضر کر دی۔ اب دو ذکر ہیں، نماز بھی اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھنا اللہ کا ذکر۔ تو سن لو، نماز اپنی قبولیت میں درود و سلام کی محتاج ہے، درود و سلام اپنی قبولیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا یہ رسول تیری اطاعت میں تھا، یہ حضرت علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا۔ سورج پلٹا، عصر کے وقت ہوا، اسما کہتی ہیں میں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، میں نے چڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب عصر کے وقت آیا مسجدوں میں پھر روشنی آ گئی، فرمایا جو تم نے میری محبت میں قضا کی تھی قضا نہیں ادا۔ تو میں نے کہا ان کے کلمہ میں دیکھو بنیاد محبت رسول، ان کی تبلیغ میں دیکھو بنیاد محبت رسول، ان کے وضو میں دیکھو بنیاد محبت رسول، ان کی اذانوں میں دیکھو بنیاد محبت رسول، ان کی نمازوں میں امامت میں دیکھو بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خرچ میں دیکھو۔ تبوک کا موقع تھا، ہر کوئی مال لے کے آیا۔ صدیق اکبر سے کہا ماں بقیت علی اہلک، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عشق کا پیکر کہنے لگا اب قید لہم اللہ و رسولہ، سونیا گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ۔ ان کے خرچ کو دیکھو، ان کے جہاد کو دیکھو جی، تو پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کی زندگی کا جسمی رخ کو دیکھو، ان کی لڑائیوں کو دیکھو۔ بدر کا موقع تھا، باپ اور بیٹا آمنے سامنے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر کے بیٹا اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بدر ہوا، پھر یہ ایمان لایا، باپ اور بیٹا گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹا کہنے لگا ابو بکر باپ سے بابا جی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے مگر میں نے باپ ہونے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا۔ پیکر عشق مولا صدیق اکبر بیٹے وہ تو تھا جس نے چھوڑ دیا، اگر تو ایک بار بدر کے میدان میں صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا میری تلوار میرے دو نک کر دیتی، اس لیے میں محبت رسول میں لڑ رہا تھا، تو عداوت رسول لڑائیوں میں غلبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی زندگیوں کا راز یہ تھا، وہ اس سفر پہ چلتے جہاں حضور چلتے۔ بس میں آخری بات کر کے دعا کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر ایک چٹیل میدان ہے، اپنی اونٹنی مسلسل گھما رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ اپنی اونٹ کو گھماتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، ایک روز ہم نے دیکھا حضور یہاں پر اپنی اونٹ کو گھما رہے تھے، مصطفیٰ کو گھما رہے ہیں، جب یہ خبر نہیں، ہم اسی جگہ پر آ کر اپنے اونٹ کو اس لیے گھما رہے ہیں تاکہ محمد کی ادا کو دہرائیں۔ عبداللہ بن عمر سفر میں ہیں، ایک دوست کہنے لگے میں ساتھ تھا، سواری کو روکا، فرمایا ٹھہرو ذرا میں کو کام کر لوں، نیچے وادی کی طرف گئے، تھوڑی لمحے کے بعد آگے کہا آپ نے کو کام بھی نہیں کیا، گئے ہو پلٹ کے آگے کیوں؟ کہا دوستو جب ہم حضور کے ساتھ تھے اس جگہ حضور کی سواری رکی، آپ نیچے وادی کی طرف گئے، کیا کام سر انجام دیا ہمیں خبر نہیں، پھر آپ پلٹ کے آئے، میں گیا اور واپس اس لیے آیا ہوں تاکہ حضور کی ادا کو عبداللہ بن عمر منبر پر وہ جگہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اپنے ہاتھوں کو لگا کر ایسے لگاتے چہرے پر، کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور بیٹھتے ہیں، میں منبر کو بس کر کے حضور کی برکت نصیب کرتا ہوں، مجھے برکت مل جائے اس جگہ سے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں۔ اولیاء کی زندگیوں کا راز، صالحین کی زندگیوں کا راز، صحابہ کرام کی زندگیوں کا راز اور یہ ہے کہ وہ ہر عمل حضور
حضور علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں، چاہت میں، انس میں فنا ہو کر کرتے تھے۔ اس لیے ایک بات وہ کہتا ہے، مغز قرآن روح ایمان جان دین، کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، مغز قرآن روح ایمان جان دین، حسب حب رحمت للعالمین۔ حضور کی محبت ہی قرآن کا مغز ہے، دین کا خلاصہ ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ ہمارا نہ قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم علم کے ذریعے آپ کو چند موتی نچھاور کر رہے ہیں، تو منہاج القرآن فقط علم کی تاریخ نہیں، ہم عملی طور پر بھی ایسے لوگ جو معاشرے میں غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ہر جگہ پر جہاں جہاں منہاج کے لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے گلی محلے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، کوئی بیوہ مل جائے، ہم ان کو رمضان پیکج کے تحت وہ راشن کا اہتمام ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے دن اچھے گزر جائیں۔ اچھا منیر صاحب، آپ بھی یہاں کے ماشاءاللہ رہنما ہیں، کوئی غریبوں کے لیے آپ نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر کوئی راشن کا کوئی اہتمام کیا؟ 25-30 فیملی کو انشاءاللہ 25-30 فیملی؟ جی جی، تو منیر صاحب کہتے ہیں ہم نے 25-30 پیکٹ بنائے ہیں، فیملیز کو سامنے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو رمضان میں یہ پیکٹ دیتے ہیں، عیدی پیکٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی صبح و شام اچھی گزر جائیں، اور یہ ہر جگہ پر حافظ آباد کیا، دیگر علاقوں میں کیا، جو لوگ ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ان کی خدمت کرنا، ان غریبوں، یتیموں، ناداروں، دکھیوں کا ان کا احساس کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چاشنی عطا فرما، ہمیں ہر عمل میں، ہمارے اعمال میں، بولنے میں، نمازوں میں، حسن نیت میں، خرچ میں، عمل میں حضور کی محبت کا غلبہ فرما، ہمیں حضور کی چاہت عطا فرما، حضور کی محبت میں جینا عطا فرما، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چلنے کی سعادت عطا فرما، ہمارے بچوں کو، اہل خانہ کو، اہل ایمان کو اس عظیم خیرات اور میراث کو حاصل کر کے ہمیں قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما، پاکستان کو امن عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ جہاں جہاں لوگ اس دروس عرفان القرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، پاکستان میں 82 سے زیادہ ایسے شہر ہیں جہاں پر لوگ صبح کے وقت فجر کے بعد بیٹھ کر کوئی اللہ کی بات سن رہا ہے، رسول علیہ السلام کی بات سن رہا ہے، قرآن کی بات سن رہا ہے، سنت اور حدیث کی بات سن کر وہ اپنی حاضری بڑی بارگاہ میں لگا رہا ہے۔ یہ 3 روزہ دروس تحریک منہاج القرآن وہ بالا شرم سے ان کے زیر اہتمام ہوئے، اور آج تیسرا اور آخری دن ہے۔ یا اللہ یہ خرچ کرنا، یہ بیٹھنا، یہ دین کو سمجھنے کے لیے وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیٹھنے والوں کے رزق میں، مال میں، علم میں، عمل میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، اہتمام کرنے والے کی زندگیوں میں اور نسلوں میں، خرچ میں، حسن نیت میں، زہد و ورع میں برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے خاندان کو آباد فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں محبت رسول کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما، جن کی ابھی تک مدینہ میں حاضری نہیں ہو سکی انہیں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی پاکیزہ حاضری عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور کی محبت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت سے مملوک ہو کر، سرشار ہو کر آپ کی مبارک اسوہ حسنہ پر اور آپ کی اتباع مطابق اور سنت پاکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر القادری صاحب نے مشرق و مغرب اس وقت 50 سال ہو چکے ہیں ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، ان کی 75 سالہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں، امن، تعلیمات، محبت اور آپ کے ہر عنوان کا جوہر خلاصہ یہ ہے، لوگوں حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، کملی والے کی اولاد سے عشق کرو، کملی والے کے صحابہ سے عشق کرو، کملی والے کے شہر سے عشق کرو، حضور کی سنتوں، حدیثوں، قرآن سے پیار کرو، محبت کرو۔ یا اللہ
ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرما، سب کا فیصلہ قبول فرما، پاکستان کو امن دے، سلامتی دے، خوشحالی دے۔ یا اللہ جن جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک، ہر ایک کے حال پر اپنا رحم و کرم فرما، جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ہمارے روزے رکھنا قبول فرما، خرچ کرنا قبول فرما، رزق میں برکت عطا فرما، علم کو عمل کے سانچے میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں دولت اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، عاجزی دے، انکساری دے، حلیم دے، شفیقی دے۔ حضور شیخ الاسلام نے پوری عمر دین اسلام کو بیان کرتے ہوئے گزاری ہے، ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے اس وقت 1000 سے زیادہ کتب لکھی ہیں، جن میں 700 سے قریب چھپ کر مارکیٹ میں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کا فکر پڑھنے، انہوں نے جو اسلام کی محنت کی ہے، ہمیں اس علمی لٹریچر کو اپنی نظر سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔